شہید ہو جائے، نہ کبھی ماں پچھتائی ہے نہ کبھی باپ پچھتایا۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت، پاک بی بی زینب بنت اللہ نے بلند تر صلوات۔ یہ کیسا گناہ ہے جو ہم سرعام کرتے ہیں، روڈوں پہ کرتے ہیں، اشتہار لگوا لگوا کے کرتے ہیں، اعلان کر کر کے کرتے ہیں۔ اور میں نے جملہ کہاں سے شروع کیا تھا؟ ہماری عزت دار مائیں بہنیں بھی عزاداری میں آتی ہیں، انہیں مذاق نہ کرنا۔ نبی کی زبان سے جب نکلا کاش آج کوئی میرے چچا حمزہ پر بھی رونے والا ہوتا۔ کتاب کا نام بتا چکا، سیرت النبی شبلی نمانی، اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے کثرت سے۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے، اپنی اپنی مستورات اور خواتین سے کہا آج ہم نے کائنات کے رسول کی زبانی اداسی بھرے الفاظ سنے ہیں۔ اپنے شہداء کا ماتم چھوڑو، نبی کے در اقدس پہ جا کے نبی کے چچا حمزہ کا ماتم کرو۔ اب صحابہ کرام نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے اپنے گھر کی عورتوں خواتین کو ساتھ لیا، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو، مستورات کو لے کر گلی گلی سے ماتمیوں کی طرح گلی گلی سے بازار بازار سے ہوتے ہوئے حمزہ کا ماتم کرتے کرتے رسول کے دروازے پہ پہنچے۔ او خبردار، ہماری نو بہنوں کو ماتم میں آتے دیکھ کر مذاق نہ کرنا۔ شہید کے ماتم کے لیے نو بہنوں کو ساتھ لے کر گھروں سے نکلنا سنت صحابہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا ماتم ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ماتم کا تعلق ہے عشق کے ساتھ۔ میں مثال دے رہا ہوں، جنگ احد میں میرے سرکار کا ایک دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور جن کے سامنے شہید ہوا تھا ان کے اپنے سارے کے سارے پورے تھے۔ جن کے سامنے شہید ہوا تھا عشق وہ بھی نبی سے کرتے تھے، محبت وہ بھی نبی سے کرتے تھے، مگر ان کے پورے تھے، لیکن جو وہ کرم میں بیٹھا ہوا تھا اب ایسے کرمی، اس نے ساری زندگی نبی کو دیکھا بھی نہیں تھا، زیارت بھی نہیں کی، بس عشق کرتا تھا۔ اسے وہاں خبر ہوئی میرے نبی کا ایک دانت شہید ہو گیا، اس نے پتھر اٹھایا، ڈینٹسٹ کے پاس جا کے انجیکشن لگوا کے سن کر کے نہیں نکلوائے، کہتے جی خون بہانا کہاں لکھا ہے؟ پتھر مار کے دانت توڑا جائے تو پانی میں خون نکلتا ہے۔ ایک دانت توڑا، پھر خیال آیا پتہ نہیں میرے نبی کا کون سا دانت شہید ہوا، پھر دوسرا توڑا، پھر خیال آیا پتہ نہیں اوپر والا تھا یا نیچے والا، پھر سارے دانت توڑ دیے، جن کے سامنے شہید ہوا تھا ان کے پورے تھے، جس نے سرکار کو دیکھا بھی نہیں اس نے محبت میں سارے توڑ دیے۔ مجھے کوئی پھٹی سے پھٹی کتاب اور ضعیف سے ضعیف روایت میں ثابت کرے کہ نبی نے کہا ہو کہ اویس نے غلط کیا، کوئی بندہ کسی پھٹی سے پھٹی ضعیف سے ضعیف کتاب میں روایت دکھا دے امداد علی حیدری ساری زندگی بغیر تنخواہ کے اس
گا، اس کا دین بھی قبول کرے گا۔ نبی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ نبی نے کہا میرے آواز کو میرا سلام کہنا۔ بھائی جملے پہنچ رہے ہیں آپ تک؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین۔ نعرہ حیدری۔ اچھا، یہ جو حسین سے جنگ ہوئی ہے نا، یہ حسین سے جنگ ہوئی ہے، یہ بغض تھا علی کی تلوار کا۔ جن کے بڑے علی کی تلوار سے مارے گئے تھے، انہوں نے وہ بدلہ حسین سے لیا۔ بھائی جملہ سن لیجیے گا، وہ بدلہ حسین سے لیا۔ اور ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں، حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ یہ زندگی رہے نہ رہے، ہم نواسہ رسول کے قاتل بے نقاب کرتے رہیں گے۔ فرض کیجئے کچھ دیر یہ مجلسیں نہ ہو، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے جوان، فرض کیجئے کچھ دیر یہ مجلسیں نہ ہو تو سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ اور پھر فتوے کیا لگائے جاتے ہیں جی؟ انہوں نے خود مارا تھا، خود ماتم کرتے ہیں۔ یزید بھی شیعہ تھا، یزید بھی، اب نئی نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، اب پڑھا لکھا بچہ ہے۔ پہلے تو بندے بچے کو پٹری سے اتار دیتے تھے، لیکن جب جھوکے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب بچہ اتنی جلدی تو مطمئن ہوتا نہیں کہ مولوی صاحب کبھی تو آپ کہتے ہیں کہ شیعہ کوئی پرانا فرقہ نہیں، ابھی کل پرسوں یہودیوں کی سازش سے بنا ہے۔ اگر بنا کل پرسوں ہے تو قتل کربلا میں کیسے کرا ہے؟ جی یزید کی شیعہ کا تھا۔ اچھا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جدید زمانہ ہے، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، ایک لمحے میں حسین کے قاتل پکڑ لیتے ہیں۔ ابھی اسی مجمع میں سیکیورٹی اداروں کی موجودگی میں، ایجنسیز کی موجودگی میں، ذمہ دار لوگوں کی موجودگی میں، ان کے تعاون سے ابھی اسی مجلس میں حسین کے قاتل میں نہ دکھاؤں، میں حسین کا ذاکر نہیں۔ کوئی شیعہ سنی کی شرط نہیں ہے۔ آؤ، جسے جسے اعتراض ہے کہ شیعوں نے قتل کیا ہے، وہ آ جائیں میرے سامنے، ایک کاغذ اور قلم لیتے ہیں، دونوں مل کے بیٹھتے ہیں، پھر حسین کے قاتلوں کے نام لکھتے ہیں۔ کاغذ قلم لیتے ہیں، مل کر حسین کے قاتلوں کے نام لکھتے ہیں، نام لکھنے کے بعد مل کر لعنت کرتے ہیں۔ اگر ہم نے قتل کیا تو ہمارا چہرہ بگڑے گا، اگر تیرا بگڑ گیا پھر کس نے قتل کیا؟ اچھا، شیعہ نے قتل کیا ہے تو حسین اور یزید کے متضاد نام ہے۔ جہاں حسین ہوگا وہاں یزید نہیں ہوگا، اور جہاں یزید ہوگا وہاں حسین نہیں ہوگا، اس لیے کہ یزید ہے نجاست، اور جب نجاست ہو وہاں طہارت نہیں ہوتی۔ یزید اور حسین دو متضاد نام ہیں، جہاں یزید ہوگا وہاں حسین نہیں ہوگا، اور جہاں حسین ہوگا
وہاں یزید نہیں ہوگا۔ اگر تیرا نصیب یزید شیعوں کے کھاتے میں ہے، یزید اگر ہمارا ہے تمہارے بقول، اس کا مطلب ہے کہ حسین آپ کا ہے۔ میں حسین کے قاتل ڈھونڈ کے دکھاؤں گا اسی مجمع میں، پتہ چل جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، فیصلہ ہونے لگا ہے۔ اگر یزید شیعوں کے کھاتے میں ڈالا گیا، اس کا مطلب ہے کہ پھر حسین تمہارا ہوگا، حسن بھی تمہارا ہوگا، علی بھی تمہارا ہوگا۔ تو نامی کاجل کے مرکزی چوک پہ حسین کے قاتل بے نقاب ہونے لگے ہیں، فیصلہ ہونے لگا ہے۔ اگر یزید شیعوں کا ہے، جس کا مطلب ہے کہ حسین تمہارا ہے، تو جو بندہ حسین کو برا کہے وہ زندہ تردید ہو جائے، جو علی کو برا کہے اس بندے کو قبر نصیب نہ ہو۔ جب یزید سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، یزید شیعوں کے کھاتے میں ہے، تو میاں بن تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب یزید ہے ہی ہمارا پھر تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ ہماری مرضی، ہم یزید کا نام نیچے سے شروع کر لیں یا اوپر سے؟ زبان ہو کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بلند تر صلوات۔ کیا بات ہے، اور میں ایک اور جملے کی تصحیح کر دوں، درستگی کر دوں۔ بڑے بڑے ذاکر خطیب منبر پہ کہہ دیتے ہیں یزید ابن معاویہ، میں درستگی کرنے لگا ہوں ذمہ داری سے، میں صرف یزید کو نشانہ بنانے لگا ہوں، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ میں یزید کو ابن معاویہ نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ محمد کے بیٹے کا قاتل ہے۔ میں اسے معاویہ کا بیٹا نہیں کہتا، مجھے کیا پتا وہ کس کا بیٹا تھا۔ لبیک یا حسین، ملک لبیک یا حسین۔ چوتھا قرآن کا فیصلہ ہے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جو محمد کا دشمن ہوگا وہ بے اولاد رہے گا۔ اب اس کا مطلب ہے جو محمد اور محمد کی اولاد کا قاتل ہو وہ اپنے باپ کا نہیں ہوتا، ہوتا کسی کا ہے، مشہور کسی کا ہوگا۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند تر صلوات۔ ہر دل میں حسین آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حسین طہارت کا مرکز ہے۔ ہر نجس دل میں حسین نہیں آ سکتا، حسین رہتا ہے مومن کے دل میں۔ یہ حسینیت اور یزیدیت مومن اور منافقت کا فرق ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بتا دوں کہ مومن اور منافق میں فرق کس بات کا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے میں اپنے سے بات شروع کرتا ہوں۔ اگر کسی کو محسوس ہو جائے وہ یہ نہ سمجھے مجھے کہا گیا ہے، اگر کسی کو بات لگ جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے کہا گیا ہے، اس لیے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، میں خود سے شروع کرتا ہوں۔
میں نے کالے کپڑے پہنے. کالے کپڑے پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن ہے کہ منافق. میں نے اس لیے اپنے سے بات شروع کی ہے کہ کوئی فتویٰ لگانے سے پہلے یہ جملہ بھی نوٹ کرے کہ خطیب نے بات اپنے سے شروع کی تھی. میں نے کالی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے. ویسٹ کوٹ پہن کے معزز بن جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. وضو کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. اذانیں دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. نمازیں پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. رکوع کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. سجدے کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. قیام کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. تسبیح پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. خیرات کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. روزہ رکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. روزہ افطار کروانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. 27ویں منانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. حج کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. عمرہ کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. احرام باندھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. کعبہ کے چکر لگانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. غلاف کعبہ چومنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. زمزم پینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. حجر اسود کو چومنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. شیطان کو کنکر مارنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. صفا مروہ کے درمیان دوڑنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. مکہ رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. مدینہ رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. مدینے کی کھجوریں کھانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. مدینے دفن ہو جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. داڑھی رکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. نمازیں پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. سفید لباس پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. تسبیح پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. مسجدیں بنانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. مسجدوں کے نام پہ چندہ اکٹھا کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. بڑی بڑی قربانیاں دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. قربانی کی کھالیں مدرسے میں دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. روزہ رکھنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے. یہ ٹوپی پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. امامہ پہننے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے. عبا پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. قبا پہننے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے. رمضان میں روزے رکھنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے. تلاوت قرآن کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. تسبیح پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. حج کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. نعرہ تکبیر لگانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. صرف میلاد پہ چراغاں کر لینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. تو آخر کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. آئے مامو کاجب سے اس مرکزی چوک پہ فیصلہ ہونے لگا ہے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. نبیوں کے سلطان نے حسنین کے نانا نے زہرا کے بابا نے مشک اول نے اسم اول نے حسن اول نے خلق اول نے تخلیق اول نے حنائے سبل نے مولا کل نے ختم رسول نے یاسین نے مزمل نے بشیر نے نذیر نے سراج منیر نے مسند عدالت کے بادشاہ نے سلطان حقیقی نے علت غایت ممکنات نے وجہ تخلیق کائنات نے نقطہ دبیر پرور نے گنتی کے بحر عدد نے پیار کے سمندر نے خوشبو کے بیکر نے رحمت کے صحرا نے آمنہ کے چاند نے ذریت ابراہیم نے نسل اسماعیل نے ابو طالب کی گود میں تلنے والے محمد نے فرمایا کہ اپنے ہر مجمع خاص عام میں میرے بھائی علی کی بات کرو, میرے بھائی علی کا ذکر کرو, میرے بھائی علی کی بات کرو, میرے بھائی علی کا ذکر کرو. پھر چہرے دیکھو, اگر چہرہ کھل جائے تو مومن ہے, بگڑ جائے
آگے بیٹھو مجھے زیادہ ہونے بتائے بھائی کا صرف دو جملے مسائل کے، صرف دو جملے، بیٹھو بیٹھو سارے ممبر بیٹھو صرف دو جملے مسائل کے بیٹھ جاؤ، اس ذکر کی قسم میں بیٹھ جاؤ، جلدی بیٹھو، ایک دو جملے مسائل کے۔ سارے ممبر بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ زیادہ بیٹھ جاؤ۔ واہ 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 صرف دو جملے مسائل کے سے گریہ کرو تو پھر بی بی راضی ہے۔ ایک جملہ ہے غازی عباس کے فضائل کا، میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس جملے میں غازی کا مسائل ہے یا فضائل ہے۔ یہ چھوٹی انگل ہے نا، جو سب سے چھوٹی انگلی، اسے عربی میں کہتے ہیں سبابہ، انگشت سبابہ، انگشت سبابہ۔ مجھے نہیں پتا غازی کا فضائل سمجھو گے کہ مسائل سمجھو گے، اگر آنسو نکل آئے تو یہی مسائل ہے۔ جو اپنی انگشت سبابہ سے، یعنی سب سے چھوٹی انگل سے برے خیبر اڑائے، اسے علی کہتے ہیں۔ جو 9 لاکھ کے لشکر کو اپنی نظر کے زور پہ روک دے، اسے عباس کہتے ہیں۔ بس ایک جملہ مجھے کہنا ہے، اگر یہی غازی نہ ہوتا تو محمد کی بیٹیاں مدینہ کبھی نہ چھوڑ دے۔ اجرکم اللہ، جب غازی کو اجازت ملی ہے نا پانی لانے کے لیے، برداشت کرو گے جملہ، صرف 1 سے 1.5 منٹ کی زحمت ہے، غازی کو اجازت مل گئی، حسین نے کہا غازی پانی لینے جا رہا ہے، یہ تلوار رکھ کے جا۔ تلوار رکھوا لی، سکینہ مشکیزہ لے کے آئی، کہا چاچا جھکے میں آپ کے کاندھے پہ مشکیزہ پہناؤں۔ سکینہ چھوٹی تھی نا، عباس کا قد دراز تھا، عباس نے جھکنا شروع کیا۔ سنو گے جملہ بتارو، جھکتے جھکتے غازی اتنا جھکے، غازی کے ہاتھ حسین کی بیٹی کے پیروں پہ لگے۔ سکینہ آواز دے کے کہتی ہے چاچا میں 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں، میں پہلے امام کی بیٹی ہوں، دوسرے امام کی بیٹی ہوں، تیسرے امام کی بھتیجی ہوں، چوتھے امام کی بہن ہوں، 5ویں امام کی پھپھی ہوں، میں 5 امامتوں کا وعدہ کرتی ہوں، آج تیرے ہاتھ میرے پیروں پہ لگے ہیں، اب قیامت تک یہ ہاتھ اونچے رہیں گے۔ صرف 8 منٹ کا جملہ اور ادبار غازی کو اجازت مل گئی۔ جب غازی چلے گئے، غازی نے پانی بھر لیا، میں مختصر کر رہا ہوں، پانی میں مشکیزے میں چھید ہو گیا، پانی بہ گیا، غازی نے گھوڑے کی زین چھوڑ دی۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا میرا عباس گھوڑے سے اتر گیا، ادھر سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قطار میں کھڑے کر کے تسلیاں دے رہی تھی، بچوں حوصلہ رکھو میرا چاچا پانی لے کے آ جائے گا۔ جب پتا چلا نا چاچا غازی گھوڑے سے اتر گیا، سکینہ نے کہا بچوں خالی پیالے پھیر دو، میرا پانی والا لانے والا چاچا نہیں رہا۔ علی گڑھ شہزادی زینب نے اپنے سر سے چادر اتاری، چادر اتار کے گلے میں ڈالی، ایک ایک مستور کے سامنے آ کے کہا دیدیو زینب کو معاف کرنا، مدینے سے چلتے ہوئے وعدہ کیا تھا، میرے پردے کا ضامن میرا عباس ہے، او زینب کو معاف کر دینا، او میرا غازی نہیں رہا، او میرا پردے والا ماتم حسین۔